Grade 2, Unit 5, The Mullah's Son. Words to know: behave, pesh aana, to act in an acceptable way, being polite and good-tempered. Court: the ministers, officers and officials who attend a king. منسٹرز اور آفیسرز کا مجمع جو کہ کنگ کے پاس ہوتا ہے، کنگ کو اٹینڈ کرتا ہے، اس تمام مجمع کو کورٹ کہتے ہیں. ڈیسائیڈڈ فیصلہ کرنا. میڈ اپ ونز مائنڈ. ڈائریکشنز اطراف، سمتیں. لائنز پوائنٹس ان ڈفرینٹ پلیسز. فیمس مشہور. نون بائی مینی پیپل. شاکڈ، اپسیٹ، سرپرائزڈ. شاک مین دھچکا، اپسیٹ پریشان ہو جانا، دھچکا لگنا. سرپرائزڈ حیران ہونا. اسپیچ لیس خاموش، کوئی لفظ نہ رہے کہنے کو، بے زبان ہو جانا، ساکت ہو جانا. ناٹ ایبل ٹو اسپیک، سائلنٹ خاموش. ٹربلز ورریز پرابلمس، مشکلات مصیبتیں. ورڈز میننگز ان اردو. اگو پہلے، گریٹ کنگ عظیم الشان بادشاہ. ایمپرر سلطان، شہنشاہ اعزازی لقب. لیوڈ رہتا، ہیوج بہت بڑا. پیلس محل. کورٹ عدالت. فیمس مشہور. پیپل لوگ. آرٹسٹ فنکاروں یا فنکار. فنکار لفظ جمع کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور فنکاروں بھی جمع کے لیے جمع ہے. میوزیشینز گلوکار. گلوکار لفظ بھی جمع کے لیے پلورل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، گلوکاروں. ڈانسرز ناچنے والے یا رقص کرنے والے. پوئٹس شاعر. کلیور ہوشیار یا چالاک. سائنٹسٹ سائنسدان. رائٹرز مصنف، کاتب، ادیب. فنی لطیفہ گو، لطیفہ سنانے والے، ہنسانے والے. لاف ہنسنا. میڈ لاف ہنسانا یا ہنسایا. سیڈ افسردہ. سرونٹس نوکر یا ملازم. وینٹ آف گے. ڈائریکشنز اطراف میں یا سمتیں. فارگوٹ بھول گئے. ٹربلز غم، دکھ، مشکلات، مصیبتیں یا پریشانیاں. رولڈ اباؤٹ دوہرا کرنا، گھما دینا. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہنس ہنس کے دوہرا ہو جانا یا دوہرا کر دینا. ریئلی سچ میں، حقیقت میں. سرپرائزڈ حیران کرنا. شاکڈ صدمہ ہوا، دھچکا. کوئک آنسر فوری جواب. گڈ بائی خدا حافظ. وینٹ آف چلے گئے. ایز یوزول ہمیشہ کی طرح. بگین شروع کیا. بیہیو پیش آنا. بیڈلی برے طریقے سے. اینگری غصہ یا ناراض ہونا. چیسڈ پیچھا کرنا، تعاقب کرنا. کچن باورچی خانہ. فرائٹنڈ خوفزدہ ہوا یا خوفزدہ ہونا. لٹل بوائے چھوٹا لڑکا. رین بھاگا یا دوڑا. ہڈ چھپا لیا، چھپ گیا. رین اینڈ ہڈ آر دا سیکنڈ فارم، پاسٹ فارم آف دیئر فرسٹ. رین رن، رین. ہائڈ ہڈ. انڈر نیچے. ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا. لیو چھوڑ دیا، چھوڑ دینا یا رہنے دینا. اسٹیٹ رہا یا رکا. ریٹرنڈ واپس آیا. ایوننگ شام میں. سویٹلی میٹھے انداز میں یا خوش اسلوبی سے. آسک پوچھا. ڈنر کھانا، رات کا کھانا. امیڈیٹلی فوراً. پیپ جھانکنا یا تاکنا. ریسٹنگ آرام کرنا. پیسفلی سکون سے، آرام سے. لیٹا یا لیٹنا. فلور فرش. اسمائلڈ مسکرایا. اسمائلڈ از آلسو پاسٹ فارم. پنشڈ سزا ملی. پنشڈ از آلسو پاسٹ فارم آف پنش. نیور مائنڈ برا نہیں منانا. پلینٹی بہت زیادہ، کثرت. کرال ان گھسٹنا اندر کی طرف یا کھسکنا اندر کی طرف. کمفرٹیبل پرسکون، آرام دہ. یور سیلف اپنے آپ کو. یور سیلف مطلب سامنے والے بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو. فاؤنڈ پایا. ہم سیلف خود کو. ہم سیلف از فار بوائے کہ اسے. اسپیچ لیس بے صحن، بے زبان، خاموش. جوائنٹ شامل ہوئے. لیٹس موو ٹوورڈز دا ٹرانسلیشن آف دا چیپٹر. ملا سن، ملا کا بیٹا. لیٹس موو ٹوورڈز دا ٹرانسلیشن آف دا چیپٹر.
In heading, if we see there is Mulla's son, there is a comma. After this, there is S. So this shows that it's an apostrophe. Mulla's son, Mulla ka beta. We also can say the son of Mulla. So in short, in apostrophe form, we write it Mulla's son. Over 400 years ago, 400 سال پہلے تقریباً 400 سال پہلے there lived a king called اکبر. ایک بادشاہ یہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یا بادشاہ تھا جس کا نام اکبر تھا. He was such a great king. وہ ایک عظیم شان یا پھر ایک اچھا بادشاہ تھا. That he was called an emperor. اس لیے اس کو شہنشاہ یا پھر اس کو شہنشاہ کہا جاتا تھا. اکبر lived in a huge palace in Delhi. اکبر دہلی کے ایک مشہور محل میں رہتا تھا. مشہور بڑے محل میں رہتا تھا. ہیوج مین بڑے. ایٹ اکبر's court, اکبر کی عدالت میں there were many famous people. وہاں کئی مشہور لوگ رہتے تھے. there were artists, بہت سارے فنکار تھے وہاں پر. and musicians, اور گلوکار تھے. dancers, رقص کرنے والے. poets, شاعر تھے. and clever scientists, اور ہوشیار یا تیز ترار scientists, سائنسدان تھے. and writers, اور مصنف یا کاتب تھے. writers too, مصنف اور کاتب بھی تھے. there was also a very funny man there. لیکن وہاں پر ایک بہت ہی مزاحیہ یا پھر لطیفہ گو شخص بھی وہاں پر تھا. called ملا دو پیازا, اور ملا دو پیازے. اس کو ملا دو پیازا, اس کا نام ملا دو پیازا تھا. the mullah made the emperor laugh. ملا بادشاہ کو, شہنشاہ کو ہنساتا. made laugh, ہنساتا. when the emperor was sad, جب بادشاہ شہنشاہ افسردہ ہوتا, غمگین ہوتا, he called for ملا, وہ ملا کو بلاتا یا پھر اس کے لیے بلاوا بھیجتا. where is my friend دو پیازا, میرا دوست دو پیازا کہاں ہے. bring him to me now, اسے میرے پاس لے کے آؤ ابھی. The servants in the court went off in all directions. کورٹ میں موجود تمام نوکر تمام اطراف میں اس کے پیچھے چلے گئے یا اس کو لینے گئے. soon ملا دو پیازا was brought. جلد ہی ملا دو پیازا کو لایا گیا. before the emperor, بادشاہ کے سامنے. and very soon emperor forgot all his troubles. اور بہت ہی جلد بادشاہ اپنی مصیبتیں یا اپنے دکھ, اپنے غم یا اپنی پریشانیاں بھول گیا. he rolled about with laughter, اور وہ ہنسی مذاق سے دوہرا ہو گیا تھا یا پھر ہنس کے وہ دوہرا ہو رہا تھا. ملا دو پیازا really was a funny man. ملا دو پیازا سچ میں ایک خوشگپ یا پھر لطیفہ گو شخص تھا. nothing surprised him, اسے کوئی بھی چیز حیران نہیں کر سکتی تھی. and nothing shocked him, اور اسے کوئی بھی چیز دھچکا نہیں لگا سکتی تھی, کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی تھی. he always had something to say, اس کے پاس ہمیشہ کہنے کو کچھ نہ کچھ رہتا یا ہوتا. he had a quick answer for any question, اس کے پاس فوراً ہی کسی سوال کا جواب موجود ہوتا. one morning, ایک دفعہ صبح ملا said goodbye to his wife and son. ملا نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اللہ حافظ کہا, خدا حافظ کہا. and went off to the court as usual, اور معمول کے مطابق یا پھر ہمیشہ کی طرح وہ کورٹ کے لیے روانہ ہو گیا. went off, چلا گیا یا پھر روانہ ہو گیا. his son رفیق, اس کا بیٹا رفیق, who was 6 years old, جو کہ 6 سال کا تھا, began to behave very badly. اس نے برے طریقے سے پیش آنا شروع کر دیا. behave mean پیش آنا. his mother, the mullah's wife, اس کی ماں جو کہ ملا کی بیوی تھی, was very angry with him, اس کی طرف بہت غصہ ہو رہی تھی یا ناراض تھی. you bad boy, تم برے لڑکے. she shouted, وہ چلائی, اس نے شور کیا. and chased him out of the kitchen, اور کچن سے باہر آ کے اس کا پیچھا کیا کچن سے باہر آتے ہوئے. the frightened little boy, خوفزد اور چھوٹے لڑکے کو ڈرایا. ran to his روم, چھوٹے لڑکے کو ڈرا کر یا ڈراتے ہوئے اس کے روم کی طرف لے گئی. and hid under the bed, اور وہ چھوٹا لڑکا بیڈ کے نیچے چھپ گیا. his mother decided to leave him there, اس کی امی نے فیصلہ کیا کہ اسے یہیں پر چھوڑ دیں. رفیق stayed under the bed all day, رفیق پورا دن بیڈ کے نیچے ہی رہا. stayed mean رکا رہا, under the bed بیڈ کے نیچے. رفیق پورا دن بیڈ کے نیچے ہی رہا. so it was his punishment.
رفیق بیہیو ویری بیڈلی ٹوڈے. آج رفیق نے بہت برا سلوک کیا یا بہت برے طریقے سے پیش آتا رہا. دا ملا's wife said when ملا returned in the evening. ملا کی بیوی نے اسے کہا جیسے ہی ملا یا جب ملا شام میں گھر واپس آیا. returned mean واپس آیا. I chased him. میں نے اس کا پیچھا کیا یا پھر میں نے اس کو دوڑایا. and he is hiding under his bed. اور وہ اپنے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے یا اس نے خود کو اپنے بیڈ کے نیچے چھپا لیا ہے. I'm worried about him now. اب میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں یا پھر اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے. but he won't listen to me. لیکن وہ میری بات نہیں سنے گا. you go to him. آپ اس کے پاس جائیں. talk to him. اس سے بات کریں. sweetly. اس سے نرمی سے بات کریں. and ask him to come. اور اسے کہیں کہ وہ آئے. and have his dinner. اور اپنا کھانا کھائے. ملا دو پیازا went to رفیق's room immediately. ملا دو پیازا رفیق کے کمرے میں فوراً چلا گیا. he peeped under the bed. اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا. دیکھا. yes there he was. ہاں تم یہاں ہو یا پھر وہ ادھر ہے. yes there he was. وہ یہاں ہے. resting peacefully against the wall. دیوار کے ساتھ ہی دیوار کی دوسری جانب یا دیوار کی مخالف سمت پہ سکون سے آرام کر رہا ہے. The mullah did not want to frighten رفیق. ملا رفیق کو ڈرانا نہیں چاہ رہا تھا. he lay on the floor. اس لیے وہ فرش پر لیٹ گیا. and put his head right under the bed. اور اپنا سر بالکل بیڈ کے نیچے رکھ دیا. right mean بالکل بیڈ کے نیچے کر دیا جس طرح سے اس کے بیٹے کا تھا. the little boy smiled brightly. چھوٹا لڑکا خوشی سے یا پھر کھل کر مسکرایا. brightly کھل کر مسکرایا. ہیلو فادر he said. have you been punished too. کیا آپ کو بھی سزا ملی ہے. never mind. برا نہیں منانا یا برا نہیں سوچنا. کیونکہ اس نے اپنے ابو سے یہ کوشچن کیا ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے معاف کیجیے گا برا نہیں منانا آپ کو بھی سزا ملی ہے. there is plenty of rooms under here for both of us. یہاں پر کئی سارے روم ہیں جہاں بیڈ کے نیچے ہم دونوں کے لیے جگہ ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اپنے بابا سے کہہ رہا تھا کہ کہتا ہے اگر آپ کو بھی سزا ملی ہے آپ بیڈ کے نیچے سر رکھ کے سوئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے روم ہیں. انڈر ہیئر پلینٹی مین بہت زیادہ کثرت سے. فار بوتھ آف اس ہم دونوں کے لیے جو کہ کافی ہیں. کرال رائٹ ان نیچے آ جائیں. کرال مطلب کرال جس طرح سے بچے کرالنگ کرتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کے بل چل کے آگے جانا. کرال رائٹ ان آپ بھی اندر آ جائیں. اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل اور اچھا محسوس کریں آرام دہ محسوس کریں. اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل اور خود کو پرسکون محسوس کریں یا پھر خود کو پرسکون کریں. آپ بھی اندر آ جائیں. کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ اپنی امی کی ڈانٹ سے بچا ہوا ہے اور یہاں پر وہ کمفرٹیبل ہے. سو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو بھی پنشمنٹ ملی ہے تو آپ بھی یہاں اندر آ جائیں اور پرسکون طریقے سے یہاں رہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف ملا دو پیازا فاؤنڈ ہمسیلف اسپیچلیس. پہلی دفعہ ملا دو پیازا نے اپنے آپ کو بے سخن پایا یا پھر اس طرح سے پایا کہ جیسے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں کہنے کو یا پھر جواب دینے کو. کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا تھا ہر کسی کی بات کا. تو اس دفعہ اس کے بیٹے نے یہ بات کہہ دی کہ آپ بھی اندر آئیں اور یہاں بیٹھیں اور خود کو آرام محسوس کریں بیڈ کے نیچے کیونکہ یہ بڑی کمفرٹیبل جگہ ہے. تو یہ ایک فنی سی بات تھی اس لیے اس نے تو ملا کے پاس پہلی دفعہ اس بات کا کوئی آنسر نہیں تھا. ہی کرالڈ انڈر دا بیڈ اینڈ جوائنڈ ہز سن. اور وہ بھی کرال کرتے ہوئے خود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے نیچے آ گیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ شامل ہو گیا یا پھر اس کو جوائن کر دیا. So here is why was Mullah speechless. Mullah was speechless because he always have answers for every question. He never shocked, never surprised, but in front of his son he was speechless. Exercise is comprehension. Answer the following question. Number A. In which city was Akbar's court? Akbar's court was in Delhi. اکبر کا کورٹ دہلی میں تھا. نمبر بی. what sort of people were at Akbar's court? اکبر کی کورٹ میں اکبر کی عدالت میں کس قسم کے لوگ موجود ہوتے. There were artists, musicians, dancers, poets, scientists and writers at Akbar's court and also a funny man called Mullah Do Pyazza. Number C. what was Mullah Do Pyazza's work at Akbar's court? ملا دو پیازا کا اکبر کی عدالت میں کیا کام ہوتا تھا. The work of Mullah
The work of Mullah Dupyaza at Akbar's court to make the emperor laugh. The work of Mullah, the second answer is the work of Mullah to make the emperor laugh. اس کا کام ایمپرر کو بادشاہ کو ہنسانا ہوتا تھا. نمبر ڈی, ہاؤ واز رفیق پنشڈ؟ رفیق کو کیسے سزا ملی؟ I wrote here two answers for these questions. Rafiq began to behave very badly to his mother, so she frightened him, ran to his room and hid under the bed. She punished him to stay under the bed all day. The second answer is Rafiq's mother frightened him, ran to his room. رفیق کی ماں نے اسے ڈرایا کہ وہ دوڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا and hid under the bed اور بیڈ کے نیچے چھپ گیا. And it was his punishment اور یہ اس کی سزا تھی to stay under the bed all day کہ وہ بیڈ کے نیچے ہی پورا دن رہے, یہیں پر اپنا دن گزارے. نمبر ای, what did the mullah's wife ask her husband to do? ملا کی بیوی نے اسے کیا, اپنے شوہر کو کیا کہا کہ وہ کیا کرے یا پھر وہ اپنے بیٹے سے کس طرح سے پیش آئے. There are also two answers for this question. Mullah's wife asked her husband to talk his son sweetly and ask him to come and have dinner. ملا کی بیوی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کرے, نرمی سے بات کرے, and ask him to come اور اسے کہے کہ وہ آئے اور ڈنر کرے. ڈنر مین رات کا کھانا. The second answer is we also can write this answer. She asked her husband, اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا to go to the son, بیٹے کے پاس جائیں, and talk him sweetly or politely اور اس سے نرمی سے یا اچھے طریقے سے بات کریں, and bring his son for dinner اور اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے لے کے آئیں. Number 2, put the following sentences in order. The first sentence is in the correct place. So there are A, B, C, D, E, F, G, H. There are 8 sentences and we have to put them in correct order. So there was a very funny man at Akbar's court. This is first. This man's name was Mullah Dupyaza. This is second. The mullah had a son who was 6 years old. This is 3. One day the son behaved very badly. This is 4. His mother chased him. This is 5. The boy hid under the bed. This is 6. The mullah came home and went to talk to his son. This is 7. He joined his son under the bed, and this is the last, and this is the number 8 and last one. Working with words, use the words and phrases in sentences of your own. Peeped under, peeped means جھانکنا, دیکھنا, under نیچے, نیچے جھانکنا یا دیکھنا. With his clever words, ہوشیاری سے, چالاکی سے یا پھر تیز تراری سے. Called for, بلایا یا اس کو بلانا یا کسی کے لیے بلاوا بھیجنا, بلانا. Something naughty, شرارتیں یا مستیاں کرنا. جیسے words, sentences. Peeped under, نیچے جھانکنا یا جھانک کر نیچے دیکھنا. I peeped under the table to find my dropped pen. میں نے اپنے گرے ہوئے پین کو تلاش کرنے کے لیے میں نے ٹیبل کے نیچے جھانکا. With his clever words, Sarah makes everyone speechless with her clever words. سارا اپنی ہوشیاری سے ہر ایک کو speechless کر دیتی ہے, بے زبان کر دیتی ہے, خاموش کر دیتی ہے. Or we can say Saad makes everyone speechless with his clever words. سعد اپنے ہوشیاری سے ہر ایک کو خاموش کرا دیتا ہے. Called for, judge called for the witness in the witness stand. جج نے گواہ کو, شاہد کو بلایا witness stand میں. جج نے witness stand میں گواہ کو, شاہد کو بلایا جس نے گواہی دینی ہے. Something naughty مطلب شرارتی یا پھر مستیوں بھرا. We can use this word for children. So Rafiq was doing something naughty. رفیق شرارتیں کر رہا تھا, برے طریقے سے پیش آ رہا تھا, برے طریقے سے بہیو کر رہا تھا. So he was punished, اس لیے اس کو سزا ملی. Learning about language, the apostrophe. If you remember, in heading I told about the apostrophe shows possession. Possession means جو کہ ملکیت شو کرتا ہے.
کہ اس چیز کی ملکیت ہے. So like this, read the following. اکبر's court. اکبر's court, اکبر کی عدالت. So the court of Akbar. The mulla's son means the son of mullah. This mark, comma, is called an apostrophe. Copy the sentences below. Put the missing apostrophes. This emperor's court was full of musicians. Emperor's court. There were poets and writers at Akbar's court. Akbar's court. The boy's mother did not go to her son's room. The boy's father was Akbar's friend. بوائے کے فادر تھے وہ اکبر کے دوست تھے. Number 2, change the underlined words, follow the examples. The head of the boy was small. The boy's head was small. So we have to add here apostrophe and we have to change the sentence. The wife of the mullah chased the boy. So we can say we can change the underlined words. The mullah's wife chased the boy. Number B, there were clever people at the emperor's court. Number C, Mullah do Piazza crawled under the son's bed. The man's name was Mullah do Piazza. The man's name was Mullah do Piazza. The boy's words made his father speechless. Find the mistakes and write the sentences correctly. So there are 5 sentences and we have to correct the mistakes. So the first one is the old man goes to the market yesterday. So there is the word yesterday mean it shows the past tense. So we will correct it. The old man went to the market yesterday. Instead of goes, we will write here went to the market yesterday. Next is houses 2 I see tomorrow. We can write it in 3 ways. I shall see 2 houses tomorrow. Or we can write tomorrow I shall see 2 houses. Or we can also write I shall see tomorrow 2 houses. So it looks like a tongue twister. All the birds flies in the sky. So there are plural form and we cannot add s or es with the plural subject. So we write here all the birds fly in the sky. Number D, please gives me 6 bananas. So 6 bananas is a plural form. So we cannot add s with plural form. Please give me 6 bananas. Please give me 6 bananas. We add here s. Number E, he couldn't able to come. He wasn't able to come. My mother smiled at me every day. So the subject is singular. So we will add here s. My mother smiles at me every day. Next question is answer the following questions correctly. I'm going to read a paragraph in front of you and you have to answer them according to that paragraph. If we see at the last pages, there is the Mullah's son, exercise D2. The paragraph is Umair lives in Lahore with his mother and father and one sister called Sarah who is 9 years old. Umair will be 8 on his next birthday. He is on 7. His age is 7 and he will be 8 on his next birthday. Umair has a pet dog called Bruno. He loves Bruno very much and plays with him every day. Sarah has a pet, but it is a cat. It is called Princess. Princess and Bruno are good friends. They never fight. So the answers are, where does Umair live? Umair lives in Lahore. Who does Umair live with? Umair किसके साथ रहता है? His parents and sisters. His parents, no.
His sister? No. He lives with both his parents and sister. How old is Umair? What pet does Umair have? Umair have a dog. Umair has a dog and named Bruno. And what is Umair's sister called? Umair's sister called Sarah.